أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہوا ناسازگار اپنی نظر آتی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی حقیقت بے شک ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی انشاءاللہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی بے شک یہی بات ہے عشق رسول پاک ہے سرمایہ حیات بے شک اس کے بغیر صاحب ایمان رہو گے عشق رسول پاک ہے سرمایہ حیات اس کے بغیر صاحب ایمان رہو گے دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا سنی تو بڑی بات مسلمان رہو گے بے شک کیا بات ہے حقیقت بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللہ ہم جیسے طوطا علموں کو ایک ٹاپک دیا ہے ہم میں صلاحیت نہیں ہے اتنے عظیم موضوع پر بولنے کی بس تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں عطا فرما اللہ رب العزت نے زمین پیدا فرمائی بے شک اور اس کے استحکام اور استقلال کے لیے بھاری بھرکم عالی شان بلند و بالا پہاڑ پیدا فرمائے بے شک جس کا کہ تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے فرمایا اور اسی زمین پر دیکھیں یہ زمین یہ پہاڑ ان میں تحریک نہیں ہے یہ چل پھر نہیں سکتے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے وہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے دے تو وہ چل دے بے شک یہی بات یہی شان پتھر پانی پر تیرنے لگے بے شک خود صلاحیت نہیں ہے زمین میں اور پہاڑ میں کہ وہ ہل بھی سکے جی اسی زمین پر اللہ نے درختوں کو پیدا فرمایا بیل بوٹے پیدا فرمائے زمین کے اندر نشو و نما کی صلاحیت نہیں ہے پہاڑوں میں نشو و نما کی صلاحیت نہیں ہے یہ جتنے تھے اتنے ہی ہیں لیکن اللہ نے اس زمین پر جو درختوں کو اگایا بیل بوٹے اگائے ان کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی کہ ان میں نشو و نما ہے وہ بڑھتے بھی ہیں گھٹتے بھی ہیں بے شک اچھا چل پھر نہیں سکتے اب جب چل پھر نہیں سکتے تو اللہ کی قدرت دیکھو کہ اس نے ان کا وحی عطا فرمائی جان بھی عطا فرمائی چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی وہ چل پھر بھی سکتے ہیں بے شمار سبزے اگا دیے اور ان کو اختیار دے دیا کہ وہ اس میں اپنی غذا کا انتظام کر لیں وہ بے شمار سبزے میں سے اپنی طبیعت اور عادت کے مطابق ہر جانور کی غذا بھی الگ الگ ہے ابھی آپ نے قرآن کریم کے آیت کریمہ سنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ اللہ نے انسان کو خوبصورت شکل میں نہیں
اللہ نے کئی اعتبار سے انسان کو سب سے حسین پیدا فرمایا، شکل و صورت بھی سب سے حسین عطا فرمائی، اور شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا۔ بے شک جب عقل و شعور عطا فرمایا تو اب جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ بے شک اب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تجھے ہم نے عقل دی ہے نا، جانور کو عقل نہیں ملی، وہ جائے اپنی طبیعت اپنی مرضی کے مطابق اپنی غذا کا انتظام کرے، لیکن اللہ نے عقل و شعور انسان کو عطا فرما دی، اور ایسی عقل و شعور عطا فرمائی کہ وہ بے شک یہی بات، ایسی عقل و شعور کی زندگی عطا فرمائی انسان، لیکن وہ انسان اس کے لیے بہتر کیا ہے بہتر کیا نہیں ہے یہ سوچنے سے پھر بھی عاجز تھا۔ اس کے لیے کل کیا بہتر ہوگا، نوع انسانیت کے لیے بہتر کیا ہے، بہتر